السلام علیکم، خبریں ٹی وی .net کے ساتھ میں ہوں زاہدہ راؤ۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا آغاز کچھ افسوسناک خبر سے کیا۔ آسٹریلیا کے 2 کرکٹر جو ہے جو اس دنیا سے جہان فانی سے کوچ کر گئی ہیں۔ صبح جو ہے راؤڈ مارش کا جو انتقال ہو گیا، وہ وکٹ کیپر تھے آسٹریلیا کے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ابھی کچھ یہ خبر آئی ہے آدھا گھنٹہ پہلے کہ جو ہے شین وارن جو ہے اسپنر تھے آسٹریلیا کے، مایہ ناز اسپنر، جن کی خدمات کو کبھی نہیں بلایا جا سکتا، وہ بھی آج حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے، ان کے دل کے مرض کی وجہ سے، ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوگی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ تھائی لینڈ میں جو ہے اپنے گھر میں جو ہے مردہ حالت میں پائے گئے ہیں، اور جو ان کی میڈیکل ٹیم ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک یہی وجہ سامنے آئی ہے کہ ان کی جو ڈیتھ ہے ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے یہ۔ دوسری جانب اگر ان کی کرکٹ کی نمائندگی کی بات کی جائے تو انہوں نے 1992 سے لے کر 2007 تک جو ہے آسٹریلیا کی کرکٹ کی نمائندگی کی ہے، اور دنیا بھر میں وہ بہت پہچانے جاتے ہیں۔ اور جو پاکستان کے سابق کرکٹرز ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کھیلا ہے، جنہوں نے اپنا کریئر ان کے ساتھ گزارا ہے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے ان سے بہت سیکھا، انضمام الحق ہوں یا مشتاق احمد ہو، کہ شین وارن جیسا اسپنر جو ہے صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے۔ آسٹریلیا کے لیے بہت افسوسناک دن ہے کہ انہوں نے آج ایک ستارے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، صدیق ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ شین وارن کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سر، آسٹریلیا کے لیے آج ایک بڑا افسوسناک دن ہے کہ 2 کرکٹر اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جی زیادہ بالکل 74 سالہ جو روڈنی مارش ہیں ان کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال پر انہوں نے بڑے ٹویٹ کیا شین وارن نے، اور بڑے رنج و غم کا اظہار کیا، اور ان کے لیے جو ہے وہ ان کی آخرت کے لیے بھی انہوں نے جو ان کی دعا ہوتی ہے وہ کی۔ لیکن کسی کو کیا پتہ تھا کہ جو شین وارن ہیں وہ بھی جلد ہی اس دار فانی سے کوچ کر جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے دنیا فانی ہے، ہر ایک نے جانا ہے۔ تو یہ تھائی لینڈ میں تھے، اور تھائی لینڈ میں ان کا ایک ولا ہے جو گھر سمجھ لیں ولا ہے، وہاں پہ یہ مقیم تھے۔ تو وہاں پہ ان کو جو ہے وہ دل کا دورہ پڑا ہے، اور اس کے بعد ان کو کوئی فون جو واپس کیے جاتے رہے، تو جب وہ رسپانس نہیں آیا تو پھر وہاں پہ ڈاکٹرز کی ٹیم پہنچی ہے، تو انہوں نے ان کی جان بچانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن وہ جو ہے وہ جانبر نہیں ہو سکے اور انتقال کر گئے۔ اور اس ڈاکٹرز نے جو بھی ہے ان کی جو ہے وہ موت کا جو ہے اعلان کر دیا۔ اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرکٹ میں خلا پیدا ہوا ہے؟ آسٹریلیا کی کرکٹ میں ایک بہت بڑا نام تھا شین وارن کا۔ یہ ایک مشکل وقت ہے کرکٹ آسٹریلیا کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کرکٹ آسٹریلیا ہے، جو کرکٹ آسٹریلیا کے عوام ہیں، وہ کرکٹ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور کرکٹ لور ہیں بلکہ۔ تو ان کے لیے تو یہ بہت بڑا ایک صدمہ ہے۔ ان کی ایک جس طرح کی ابھی دیکھیں نا کہ جو ان کا کیریئر تھا اس میں اتار چڑھاؤ بھی ان کی ذاتی زندگی میں بڑی آتے رہے، کھیلوں کے حوالے سے بھی آتے رہے، اور ان کا ایک اپنا ایک مخصوص انداز جو تھا وہ ہوتا تھا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کا ایک اچھا خاصا کیریئر تھا۔ اگر ہم اس پہ نظر ڈالیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے اپنی آغاز کیا 1992 سے اور 2007 تک، یعنی کہ 8 اور 7 تقریباً 15-16 سال انہوں نے کرکٹ کھیلی، اور جم کے کرکٹ کھیلی۔ دائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرتے تھے اور لیگ اسپنر تھے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو خوبصورتی تھی، آپ ان کے اگر میچز دیکھیں تو وہ ایک بال کراتے تھے، یعنی کہ بیٹسمین اتنا اس کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ آف سٹمپ سے بھی باہر گیند جا رہی ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی گیند ٹھپا کھاتی تھی وہ گولی کی طرح وکٹ کی طرف جاتی تھی، اور وہ اتنا نہیں ٹھہرتا، وہ اتنی تیزی سے جاتی تھی کہ بیٹسمین کو سمجھ نہیں آتی تھی، اور وہ بیٹسمین یہی سمجھتا تھا کہ یا تو یہ وائڈ ہو جائے گی یا وہ اس کو لیو کر دیتا، لیفٹ کر دیتا تھا، چھوڑ دیتا تھا، میں اس کو نہیں کھیلوں گا۔ لیکن وہ اتنی گولی اور اتنا پرفیکٹ ان کا تھا، یہ ٹریننگ یا ان کا وہ گوگلی کہہ لیں یا ان کا اس لیگ سپن کے بال اتنی وہ سپن کرتے تھے کہ وہ جو وکٹیں تھیں ان کو وہ ٹارگٹ کرتی تھی۔ اسی طرح تھا کہ بلے بازوں کے لیے بڑے خطرناک بہت زیادہ، کہتے تھے، ڈرتے تھے کہ یہ آگے کوئی ٹھہرے گا، اور اگر بیٹسمین اگر وہ لیگ سٹمپ کی طرف گیند کرتے، یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ وائڈ ہو جائے گی، اور بیٹسمین اس کو چھوڑ دیتا تھا، لیفٹ کرنے کی کوشش کرتا، بعد میں پتہ چلتا تھا کہ وہ ان کی جو لیگ سٹمپ ہے وہ اس کو اڑا گئی ہے۔ تو اسی طرح اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے 145 ٹیسٹ میچ جو کھیلے ہیں، اور ان کی ایک 273 اننگز کھیلی ہیں 145 ٹیسٹ میچز کی، تو مجموعی طور پر 40,000 تقریباً کوئی 705 گیندیں انہوں نے پھینکی ہیں۔
तो 708 विकेटें 708 टेस्ट विकेटें। अब ये देखिए उनका कोई एवरेज भी रिकॉर्ड भी है, और ये एक बड़ा रिकॉर्ड है कि वो मुरलीधरन या बाकी जो परसेंटेज भी निकाले 100 में से 98 जी, तो ये 145 टेस्ट मैचेस में 708 विकेटें लेना, और ये भी कोई 18-20 की एवरेज से लेना, ये बड़ा एक होता है, एक एजाज की बात होती है। इसी तरह ये नहीं था कि वो सिर्फ टेस्ट के ही बॉलर थे, वनडे में देख लें कि 194 उन्होंने वनडे मैच खेले हैं, 100 उसकी 91 इनिंग्स खेली हैं, और 10,672 गेंदें उन्होंने करवाकर 293 विकेटें उन्होंने इसमें भी ली हैं। हालांकि वनडे में आपको पता है बड़ी बॉलर को मार पड़ती, लेकिन उनको मार नहीं पड़ती थी। वो उसमें भी एक ऐसे जब वो बॉल कराने आते थे तो वनडे में भी जो उनका जो रन रेट था वो बड़ा 4-5 के दरमियान ही रहता था पर ओवर। तो कभी कभी तो उनको हर दूसरी तीसरी गेंद, हर दूसरे तीसरी ओवर में विकेट जो है वो मिल जाती थी। यहाँ पर भी उन्होंने जो 293 विकेट लिए, उसके बदले में उन्होंने 7,541 रन दिए। अब कहने का मतलब ये है कि अभी मैं सुन रहा था इंजमामुल हक को, मुश्ताक अहमद को, यासर शाह को, सकलैन मुश्ताक के बारे में उन्होंने बड़ी पेशन गोई की थी कि बड़ा ज़बरदस्त स्पिनर बनेगा जब उनकी वो बॉलिंग देखते थे, क्योंकि वो जब क्रिकेट से रिटायर हुए तो वो कमेंट्री उन्होंने करनी शुरू कर दी थी। यासर शाह के बारे में उन्होंने ये पेशन गोई की थी कि यासर शाह जो है, और जो यासर शाह का ऑलमोस्ट जो वो कोशिश करते थे कि एक स्टाइल जो है वो उनका ही वो इख्तियार किया जाए, और वो भी एक लेग स्पिनर के तौर पर जब वो बॉलिंग कराते थे तो वो तारीफ करते थे। फील्ड के अंदर आपने देखा होगा कि इनका एक रवैया होता था, बाज़ औक़ात ये बैट्समैन को गुस्सा चढ़ा के विकेट ले लेते थे। अच्छा, ये भी होता था, टीज करते थे। ठीक है, वो आप उनके बहुत से ऐसे मैचेस देखे, खासकर जो इंग्लैंड है, एशेज सीरीज होती थी ना, तो वो उनके पास चले गए, बैट्समैन को बातें करनी शुरू कर दी, वो फिर बंदे की तवज्जो बढ़ जाती है। तो वो उससे भी अपना ये ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट के मामले में ये तो जुनून की हद तक जो है ये करते हैं, उसमें ज़्यादा ये इसके ऊपर बिलीव करते हैं। टैलेंट भी था लेकिन मेहनती भी थे ना, कि उन्होंने उस टैलेंट को अपनी मेहनत से मनवाया दुनिया में पे। हाँ, ये बात भी है, और उस टैलेंट का उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया कि पूरी दुनिया उनकी मुतरफ हुई। उनका एक किरदार, उनका जो वो अलग चीज़ है, लेकिन एज ए प्लेयर और वो उसमें सारी चीज़ें देखें ना। अब इनको वार्निंग भी कहा जाता था। 52 साल 172 दिन उम्र थी, 13 सितंबर 1969 को ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए। वार्निंग भी इनको कहा जाता था, और इनके फर्स्ट क्लास मैचों की तादाद 301 है। 74,830 गेंदें करवाकर 34,449 रन दिए, और 1,319 विकेटें हासिल की। ये मजमूई तौर पर ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट क्लास मैचेस सारे के सारे A to Z जितने भी शामिल हैं। अच्छा, ए क्लास मैचों की तादाद इनकी 311 रही, 16,419 गेंदें करवाई, 11,642 रन दिए, और 473 विकेटें ए क्लास मैचों में भी हासिल की हैं। फिर इनके अलावा ये आपको पता है कि ये एक बड़ी होती थी T20 भी होना शुरू हो गए, उसमें भी इनका रोल रहा है। 73 मैचेस उन्होंने T20 के भी खेले हैं, 71 इनिंग्स खेली हैं। अच्छा, उसमें अच्छी खासी मार भी बॉलर को पड़ती है, तो 1548 गेंदें करवाकर 1863 रन दिए हैं। जहां भी गए हैं वहां अपना जो जी, तो 70 विकेटें उन्होंने वहां पे भी ली हैं। और ये देखे ना, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि टेस्ट मैचों में ये ज्यादा 17.32 की औसत है, यानी कि हर 17 रन के बाद इनको विकेट मिली है। तो वही बता रहा ना कि ये बड़ी ज़बरदस्त है। नहीं, ये इन्होंने टेस्ट मैचों में ये आपको बताऊं कि 17.32 की औसत से 3,154 रन्स बनाए हैं। ये रन्स उन्होंने बनाए हैं, और इनका बेहतरीन स्कोर 99 था। वनडे में उन्होंने 107 इनिंग्स खेलकर 1018 रन्स बनाए, और इनका बेहतरीन स्कोर जो था 55 रन था। आपको पता है वनडे में जो बॉलर्स होते हैं, इनको निचले नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा जाता है, तो वो वहाँ पर फिर एवरेज उनकी 13.05 जो है वो रही है। अच्छा, अब इसमें ये भी बता दूं कि T20 में इनका बेहतरीन स्कोर तो 34 नॉट आउट था, और इंतहाई खतरनाक होते थे बैट्समैनों के लिए। उतना ही वो आप मुल्क से बाहर भी मुखालिफ बैट्समैनों के लिए खतरा समझे जाते थे, और उनको खेलना। आप अभी मैं इंतजाम को सुन रहा था, वो कह रहे मैंने बड़े बड़े लेग स्पिनर देखे हैं, लेकिन जब भी इसका स्पाई का नहीं था कि इनको हमेशा से खेलना मुश्किल था। ज़ाहिर इंतजाम भी तो कई मरतबा उनका निशाना बने ना,
تو مشتاق اسی طرح بھی بات ظاہر کر ہے رہے ان کا تھے. کریئر ایک ٹائم پہ تھا نا، ہاں، انضمام اور ان کا بالکل. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے اپنا جو 15 سالہ کیریئر ہے اس میں آسٹریلیا کی ٹیم کو کئی مرتبہ ایشیز سیریز جتوائی ہے، ورلڈ کپ جتوایا ہے، کئی مقابلوں میں فتح یاب کیا ہے. بہت دفعہ مین آف دی میچ بھی ہوتے تھے یہ. جی. پھر ان کی اگر آپ فیملی دیکھیں تو ایک بیٹا ہے جیکسن وان اور 2 بیٹیاں ہیں، اور ان کو ان کے بھائی ہیں. ان کے بھائی بھی کرکٹ میں ہیں. جی بالکل. تو وہ انہوں نے بھی ان کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے. تصدیق کی. یہ اب ایک بڑا نقصان ہے کرکٹ آسٹریلیا کے لیے اور انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے بھی. یہ اس طرح کے بلند پایا جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کا جو ایک رول ہوتا ہے اور ان کی جو دیکھیں پھر کرکٹ کا فروغ. اچھا پھر ایک بات اور تھی نا، کمنٹری بھی کرتے تھے، اور کوئی اگر آپ کو پلیئر اچھا لگ گیا ہے، بالر اچھا لگ گیا ہے، چاہے وہ مخالف ٹیم کا ہی ہے، وہ اس کے پاس چلے جاتے تھے اور اس کو جا کر سمجھاتے تھے، تو اس کے ساتھ گپ شپ بھی کرتے تھے. یعنی کہ میں نے کئی مرتبہ سکرین پہ دیکھا کہ پاکستان کا اگر یاسر شاہ ہے تو آف فیلڈ میں جا کر اگر شیروان کمنٹری کر رہا ہے اور یاسر شاہ انگلینڈ میں کھیل رہا ہے یا آسٹریلیا میں کھیل رہا ہے، تو وہ وہاں پہ جا کر ان سے بات کرتے تھے، بھائی آپ ایسے گیند کرائیں. یعنی کہ وہ اس میں وہ کوئی آر نہیں سمجھتے تھے کہ یار یہ پاکستانی ہے یا یہ انڈین کھلاڑی ہے یا یہ ہاں ایز اے پلیئر پیش آتے تھے. ایز اے پلیئر وہ اپنی جو ایک فن تھا، ایک مہارت تھی، وہ اس کو استعمال کرتے تھے. اب اگر وہ ہمارے جو ایڈیٹر صاحب اس کو اگر دکھائیں نا، وہ ان کی ایسی کم از کم میرے خیال میں 100-200 ڈیلیوریز ایسی ہوں گی جو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر وہ دیکھے ہوئے. سری لنکا کے خلاف ایک مرتبہ ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا اور اسی طرح کہ ایک بال انہوں نے کی ہے، آپ یقین مانیے وہ بال میں یہ سمجھا وہ وائڈ قرار دے دے گا امپائر، لیکن جیسے ہی اس بال نے ٹھپا کھایا ہے وہ گولی کی طرح وہ آف سٹمپ سے بھی ہوتی ہوئی لیگ سٹمپ کو ٹکرائی اور اس نے آؤٹ کر دیا، اور وہ بیٹسمین ہکا بکا رہ گیا. وہ جے سوریا جیسے کھلاڑی اس وقت، رانا ٹونگا جیسے کھلاڑی یہ، اور پھر ویسٹ انڈیز کے خلاف یہ. لیکن سب سے زیادہ ان کا جو ہوتا تھا نا، جس طرح پاکستان انڈیا ہے اس طرح ہوتا تھا آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ایشیز سیریز یا ون ڈے سیریز، اس میں ان کا میچ پڑتا تھا. تو شین وان کو ان کے پائے کا آسٹریلیا میں جتنے بھی اسپنر آئے ہیں، بالر آئے ہیں، وہ اس طرح کے نہیں تھے. پھر میں نے آپ کو بات بتائی نا کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا نا کہ یہ دیکھیے بہت کم ہوتا ہے آج کل. تو کرکٹ بڑی فاسٹ ہو گئی ہے، بہت تیز ہو گئی ہے، چاہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہو، چاہے وہ ون ڈے ہو، T20 ہو. آپ کو پتا ہے مار داڑ اس میں بہت زیادہ آ گئی ہے. تو یہ ایک ایسے بالر تھے شین وان. اچھا ایک تو ہر مرتبہ یہ ایک چیز زیادہ ان کی ایک اور بھی بڑی تھی کہ سامنے والا جو پلیئر ہوتا تھا نا بیٹسمین، اس کی پکڑ لیتے تھے کہ اس کی کمزوری کیا ہے. اس کی کمزوری کو اچھا یہ سارے آسٹریلوی بالر کرتے ہیں کیونکہ وہ جو ویڈیوز ہوتی نا پلیئرز کی، اب ہمارے ساتھ میچ ہو رہا نا آج کل آسٹریلیا ٹیم آئی ہوئی ہے، وہ آسٹریلوی دیکھتے ہیں اظہر علی کی کیا کمزوری ہے، جس طرح کس طرح کی بال کرائی جائے گی جلدی آؤٹ ہو جائے گا، وہ اس کی کمزوری کو پکڑتا تھا. پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ایک طرح کا اشتعال بھی پلیئر کو دلاتے تھے. بیٹسمین کو اگر وہ 99 پہ کھیل رہا ہے تو وہ اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس کو نہ کرے، وہ 100 نہ کرنے دے. اور پاکستان جب کرکٹ ٹیم ہے اس نے بھی راولپنڈی میں جو موجود آسٹریلوی کرکٹ ٹیم سے افسوس کا اظہار کیا. دیکھیں نا یہ بہت بڑے یہ صدمات ہیں. پہلے روڈری مارش 74 سالہ وکٹ کیپر کا انتقال ہوا، آج سیاہ پٹیاں باندھ کے وہ شریک ہوئے ہیں کرکٹ کھیلی انہوں نے پہلے دن کا جو ٹیسٹ میچ ہے آسٹریلوی ٹیم نے. اور آج یہ 52 سال، بہت کچھ زیادہ عمر نہیں ہے. اور سارے پاکستانی جو کرکٹ بورڈ ہے، پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم ہیں، کھلاڑی ہیں، وہ ان کے پاس گئے آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے پاس جا کر اظہار افسوس کیا. یہ پوری کرکٹ کے لیے ایک جو ہے وہ بہت خلا ایک پیدا ہوا ہے. اور اس طرح کا جو اسپنر ہے نا، یہ ہو گئے مرلی دھرن ہو گئے، یہ اس طرح کے اسپنر بہت کم پیدا ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ کوالٹی ہوتی ہے. اور یہ میں اور آپ جیسے جو عام لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح گیند کو نہیں گھما سکتے. یہ پھر سوچنے والے ہوتے ہیں، یہ ہر ٹیکنیکل طریقے سے سوچنا، بیٹسمین کی کمزوری پکڑنا، اس کے کھڑے ہونے کا سٹائل. پھر وہ دیکھتا تھا کہ یہ شاٹ کون سی کھیلتا ہے، بیٹسمین شاٹ کون سی کھیلتا ہے. تو یہ ساری جو ہے وہ
چیزیں جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے خاندان کو صبر جمیل دے. لیکن دنیا ہے, دنیا فانی ہے, سب نے جانا ہے, کوئی آج گیا کوئی کل گیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے. تھینک یو سر. میرا خیال سے تو 1 گھنٹے کا ہم پروگرام کر لیں شین وان پہ, بہت کم ہے لیکن ٹائم کم ہے. تو اگر شین وان کے بارے میں ویسے صدیق ساجد صاحب نے ڈیٹیل سے گفتگو کی. اگر بات کی جائے ان کا پہلے میچ کی 2 جنوری 1992 کو انڈیا کے خلاف انہوں نے سڈنی میں پہلا میچ کھیلا. اور اگر آخری میچ کی بات کی جائے تو 2007 میں انگلینڈ کے خلاف جو ہے کھیلا تھا. تو یوں اپنے کریئر کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا, کرکٹ کو تو خیر بات کہہ دیا, لیکن جو ان کی بالنگ سٹائل تھا, اسپنر تھے, وہ آج تک لوگوں کو یاد تھے. اور یہ کہ دیکھیں نا کہ 2 جنوری 1992 میں آغاز کیا اور 2 جنوری 2007 کو اختتام کیا, یعنی کہ وہ دن ایک ریکارڈ رہا کہ وہ 2 جنوری ہی میچ کیا اختتام کا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کو صبر عطا کرے. اور جو پاکستان کے کرکٹرز ہیں, جو سابق کرکٹر جیسے ہم نے کہا انضمام الحق, یہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ آج ہمیں واقعی لگ رہا ہے کہ خلا پیدا ہو گیا کرکٹ میں, کیونکہ شین وان جیسے کرکٹرز ہیں صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. اور جو آسٹریلوی کرکٹ ٹیم ہے یہاں پر کھیلنے آئی ہوئی ہے, تو آج بھی انہوں نے سیاہ پٹیاں باندھ کر کھیلی ہیں. جو صبح ان کا کرکٹر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یقیناً آج پھر ان کے لیے غم کا سما ہے. تو یقیناً ایسے کھلاڑی جو ہے کسی پروگرام کے محتاج نہیں ہیں, ان کو دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی. تو شین وان کو ہمارا سلام. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.